پر ایک ہی آیت کو دہرایا ہے، 4 مقام پر ایک ہی صورت میں ایک ہی آیت کو دہرایا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر رکھا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ 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 4 مقام ایک ہی سورہ۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قوم نوح کا ذکر کیا۔ اللہ نے جناب نوح علیہ السلام کو 950 سال، کتنے؟ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ کتنے سال رہے؟ 950۔ قرآن اس پر نص ہے، شاہد ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں موجود رہے، دعوت دیتے رہے۔ کتنا عرصہ؟ 1000 سنہ، 1000 سال، الا 50 عاما، 50 کم۔ تو 1000 میں سے 50 کم کرو، کتنے ہو گئے؟ 950۔ یہ قرآن کے الفاظ۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ تو سب سے پہلے حضرت نوح کا ذکر ہوا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے قوم کو ڈرایا، اور ان کی دعوت کا معمول اور عالم یہ تھا کہ انہوں نے قوم کو اس طرح دعوت دی۔ سورۃ نوح 29واں پارہ، اللہ کا ارشاد، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے دن رات اپنی قوم کو دعوت دی۔ صرف دن میں نہیں، عموماً ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے دن میں لوگ کام کرتے ہیں، رات کو چھٹی کرتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ نہیں، دعوت قومی لیلا ونہارا، پہلے رات کا ذکر کیا، پھر دن کا ذکر کیا۔ نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھا، لگاتار 950 سال تک۔ بالآخر فأخذهم الطوفان، وہ طوفان آیا، ساری قوم کو ملیا میٹ کر کے چلا گیا، تباہ ہو گیا۔ سب کچھ، نظام، انفراسٹرکچر، جو کچھ تھا۔ اسی وجہ سے جناب نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ پروردگار نے اس قوم کا ذکر کیا، اور کس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہوئی، اور اس کی تباہی اور بربادی کا واقعہ بند کیا ہے اس آیت پر جا کر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس آیت پر نوح کا قصہ اس سورہ میں تمام ہوا۔ مطلب کہ دیکھو، آپ بھی ایک قوم ہو، آپ پر بھی ایک کتاب اتری ہے، آپ کا بھی ایک نبی اور رسول ہے، اس نے بھی آپ کو اللہ کی وحی سنائی، سمجھایا، دعوت دی۔ اگر نہیں مانو گے، قوم نوح کا حشر تمہارے سامنے۔ بات سمجھ آئے؟ جو قوم اللہ کی نصیحتوں کو قبول نہیں کرتے، نتیجتاً وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے، چاہے افرادی شکل میں ہو یا اجتماعی شکل میں ہو، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ گناہوں سے، معاصی سے، نافرمانیوں سے قومیں تباہ نہیں ہوتی، قومیں ظلم سے تباہ ہوتی ہیں، شرک سے تباہ ہوتی ہیں، اللہ کے قوانین کو روندنے سے تباہ ہوتی ہیں۔ گناہ تو سب سے ہوں گے، انکم لو لم تذنبوا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم گناہ کر رہے چھوڑ دو
لذهب اللہ بکم، اللہ تمہیں مٹا دے، ولجا بقوم، اور اللہ ایسی قوم کو لے کے آئے، یذنبون، وہ گناہ کریں اور یستغفرون، اللہ سے معافی مانگے۔ گناہ تو کریں گے آپ، لیکن ایسا گناہ تو نہ ہو کہ اللہ کی ذات کا ہی انکار کر دیا، اس کی صفات میں دوسروں کو شریک کر دیا، اور اس کے بنائے ہوئے قوانین کو پاؤں کے تلے رون دیا، اور اس کے بھیجے ہوئے انبیاء و رسول ان کی گستاخی اور توہین کر دی۔ اس سے قومیں تباہ ہو جاتی۔ تو آپ کے سامنے ہے حضرت نوح علیہ السلام، قوم کی پوری رودات بیان کرنے کے بعد بات ختم ہوئی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب سنتے جائیے، میں آپ کو تفسیر میں لے کی طرف لے جا رہا ہوں۔ اگلا نمبر آیا قوم عاد کا۔ قوم عاد، اللہ اکبر، آج کل جس طرح امریکہ جو ہے خدائی دعوے کرتا ہے، اس طرح قوم عاد بھی یہی کہتی۔ ان کے رسول ان کے پاس آئے، جناب ہود علیہ السلام۔ قوم عاد کے پیغمبر کا نام کیا تھا؟ ہود۔ قرآن میں ایک سورہ بھی ہے جس کا نام سورہ ہود ہے۔ قوم سمود کا پیغمبر حضرت صالح تھے سلام اللہ علیہ، ڈرایا اللہ کی قوت سے، طاقت سے، تو قوم عاد نے جواب دیا جناب ہود کو، من اشد منا قوہ۔ قوم عاد کو اللہ نے وہ قوت، طاقت، اللہ اکبر، وہ ہیبت، وہ شان و شوکت، وہ روب، وہ دبدبہ، وہ سطوت عطا کر رکھی تھی، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، نہ ان جیسے لوگ پہلے آئے ہیں نہ بعد میں آئیں گے۔ اتنے عظیم الشان اور عظیم الجثہ، عظیم المرتبہ اور اس قدر قوتوں اور طاقتوں کے مالک قوم نبی کو کہہ رہی ہے من اشد منا قوہ، ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ہم ہی تو ہے سب کچھ، دنیا میں ہمارے مقابل ہے ہی کوئی؟ اور رب العالمین نے ان کے ظلم، ان کی بربریت اور ان کی جبریت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ بطش، قرآن کے اندر اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، پکڑ۔ یہ قوم جب کسی قوم پر حملہ آور ہوتی تھی، اللہ کی قسم اگلوں کو تباہ کر کے چھوڑ دیتی۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ، جب تم حملہ آور ہوتے ہو، بطشتم، ایسے حملہ آور ہوتے ہو، جبارین، سامنے کا وجود ہی ختم کر دیتے ہو۔ یہ اس قوم کی حالت تھی، اتنی طاقتور قوم۔ اللہ پروردگار نے اتنی طاقتور قوم کو مارا کس کے ذریعے؟ ایک ہوا کے ذریعے، ریح۔ قرآن کہتا ہے سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما۔ سخرها علیہم، اس ہوا کو اللہ نے ان پر طاری رکھا، 7 لیال، 7 راتیں، و8 ایام، 8 دن، حسوما، لگاتار کاٹنے والی ہوا تھی، تباہ و برباد کرنے والی ہوا تھی۔ فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا، قوم ایسے گری مری پڑی تھی، ایسے ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، کَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، بلند و بالا کھجور۔ کھجور کا درخت دیکھا ہے نا، اس کے اطراف میں، اکناف میں کوئی جھاڑی، کوئی ٹہنی، کوئی برانچ نہیں ہوتی، سر میں جا کر اس کی برانچ نکلتی ہے، زمین سے لے کر چوٹی تک وہ تنا ہوتا ہے۔ یہ اس قوم کی قد و قامت کی طرف اشارہ ہے، جیسے کھجور کا تنا لمبا ہوتا ہے، اس قسم کے ان کے قد آور تھے۔ کون؟ قوم عاد۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے زمین پر گرے مرے اور بکھرے پڑے تھے، گویا کہ درختوں کے، کھجور کے درختوں کے تنوں کو کاٹ کے زمین پہ پھینک دیا۔ اللہ نے کہا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کہنا ہون رامی، اللہ کیا کہتا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، بتاؤ ان میں کوئی باقیات، کوئی ذرہ آپ کو نظر آیا؟ نہیں، تباہ کر دی۔ اتنی طاقتور قوم۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، نرم زمین، ہموار زمین پر محلات کھڑے کر دیتے تھے، اور پہاڑوں کو تراش کے اندر غاریں اور محلات بنائے ہوئے تھے۔ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ، ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار کے طور پر بیکار عمارت تعمیر کر دیتے تھے، بلڈرز تھے، بنا تھے۔ قوم عاد
اتنے بڑے بڑے مکانات بناتے تھے، چونکہ اپنے قد و قامت کے اعتبار سے اللہ نے، یہ سب قرآن کی آیات ہیں، اللہ ان سے خطاب کر رہا ہے وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، مسانے مصنع کی جمع ہے، مصنع فیکٹری کو بولتے ہیں، فیکٹری میں بھی بہت اونچی چھت رکھی جاتی ہے نا۔ اللہ کہتا ہے وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، تم اتنے عظیم الشان محلات بناتے ہو، لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، کیا تمہارا ہمیشہ یہاں رہنے کا پروگرام ہے؟ قرآن کے الفاظ، خلود، خالد، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، اتنے بڑے بڑے محلات، لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، کیا تم نے ہمیشہ ادھر رہنا ہے؟ اللہ کہتا میرا قانون اور میری سنت تو یہ ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، میں نے دنیا کے اندر کسی بھی انسان کے لیے ہمیشہ کا سامان تو رکھا ہی نہیں ہے، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ یہ قوم اپنے آپ کو طاقتور کے اور لاسانی قوم، اور واقعی اللہ نے اس کی طاقت کی طرف اشارہ کیا، کوئی ان کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا تھا۔ ہوا نے اللہ کی قسم ان کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دی، اتنی طاقتور قوم کو تباہ کس کے ذریعے کیا؟ معمولی سی ہوا، معمولی سی، جس طرح ابرہا کے ہاتھیوں کے لشکر جرار کو پرندوں کے جھنڈ، وہ ابابیل پرندوں کا جھنڈ بولتے ہیں، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّعْكُولٍ۔ یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بتایا کہ دیکھو میں ان کا تمسخر کیسے اڑاتا ہوں، کتنی بڑی طاقت ہو اس کو معمولی سی طاقت کے ذریعے تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ بھلے چڑیا کیسے ہاتھی کو مارے گی بھائی، کیسے مارے گی؟ چڑیا کی چونچ میں کتنا بڑا دانا آئے گا، اس کے پنجوں میں کتنا بڑا کنکر آئے گا، اس دانے پتھر سے کنکر سے جس ہاتھی کو لگتا تھا، اللہ فجعلہم کعصف مأکول، یعنی وہ ایک چھوٹا سا کنکر ہاتھی کے وجود کو مٹی بنا دیتا تھا، ہاتھی کا وجود ختم۔ کعصف معکول، معکول کا مطلب وہ چیز جو کھانے کے بعد ریز ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کا جانور جو ہے وہ گھاس کھاتا ہے، گھاس کا ایک وجود ہوتا ہے، اس کے بعد جب وہ ریز کرتا ہے، وہ گوبر کرتا ہے، اس کو معکول کہتے ہیں، تباہ ہو گیا، ختم کر۔ اللہ نے مثال بھی اتنی گندی دی ہے اس قوم کی۔ قوم عاد کو اللہ نے یہاں ذکر کیا کرنے کے بعد اس قوم کا قصہ بھی تمام کیا ہے اس آیت پر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اگلی قوم آئی، تیسری قوم ثمود، اللہ یہ بھی بہت طاقتور تھے، نافرمان تھے، خود اللہ رب العالمین سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، اپنے نبی سے کہہ رہے تھے معجزہ لے کے آؤ، نبی جب معجزہ دکھاتا تھا رسالت کا انکار کر دیتے تھے، اللہ کی اونٹنی کو کاٹ دیا، مار دیا، نبی کی نافرمانی کی، تباہ کیا۔ نتیجتاً اللہ نے اس قوم کو بھی ایک آواز آئی ہے، فرشتے نے زور سے ایک آواز دی ہے۔ دیکھو میرے اور آپ کے جو کان ہیں، یہ کان اتنی ہی آواز سن سکتے ہیں جتنی ان کے اندر استعداد ہے۔ ہم کتنا دھیما سن سکتے ہیں اس کی بھی ایک حد ہے، کتنا اونچا سن سکتے ہیں اس کی بھی ایک حد ہے، اس حد سے پار ہو جائے گا یہ لاجواب ہو جائیں گے، پھٹ جائیں گے، موت واقع ہو جائے گی۔ فرشتے نے آ کر چیخ ماری ہے، ایک دھماکہ ہوا، صیحہ، جن مکانات کے اندر وہ قوم موجود تھی پورے مکانات کی چھتیں ان پر گریں، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ قرآن کہتا ہے اپنے گھروں کے اندر الٹے منہ، اوندے منہ مرے پڑے تھے، اللہ اکبر، کوئی نظر نہیں آیا۔ قوم سمود بھی گئی، کس سے ہلاک کیا؟ ایک دھماکہ، ایک آواز جس سے ان کے دل کلیجے پھٹ گئے، ان کی سماعت و بصارت ختم ہو گئی، ان کے جسموں سے جان اور روحیں نکل گئی، کس سے؟ ایک دھماکے سے، ایک آواز۔ اس واقعے کو بھی ختم کیا جا کر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ اکبر۔ چوتھے نمبر پر قوم آئی، قوم لوط۔ یہ قوم بھی بڑی بدبخت قوم تھی۔ ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جب بھی کسی نبی اور رسول کا ذکر کیا ہے، اس مسئلے کو یاد رکھو، جب بھی کسی نبی اور رسول کا ذکر کیا ہے، ہر نبی اور رسول نے اپنی قوم کو آ کر سب سے پہلی جو دعوت دی ہے وہ کون سی تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی نے، نوح ہوں، عاد ہوں، سمود ہوں، شعیب ہوں، ابراہیم ہوں، موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، یحییٰ ہوں، زکریا، کوئی بھی ہو، ہر نبی نے، ہر رسول نے آ کر اپنی قوم کو ڈائریکٹ کس کی دعوت دی ہے؟ لا الہ الا اللہ، سوائے قوم لوط کے۔
حضرت لوط علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلی دعوت جو دی ہے وہ اس کی کہ تم غیر فطری عمل کرتے ہو، اس کو چھوڑ دو، یہ لواطت کو چھوڑ دو، یہ مردوں کے ساتھ بدفعلی، سب سے پہلے آ کر اس نقطے پر ان نے روشنی ڈالی، دعوت توحید بھی دی ہے لیکن سب سے پہلے اس برائی کا ذکر کیا۔ اللہ اکبر، اس سے پتا چلا اس زمین، اس دھرتی کے اوپر، اس آسمان کی چھت کے نیچے اللہ پروردگار کے نزدیک کتنا گھناؤنا جرم ہے یہ، اور آج دنیا کے اندر بسنے والا انسان اس کو قانونی شکل دے رہا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ آج ہم پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہم بھی جا رہے ہیں اس کو قانونی شکل دینا، اعوذ باللہ، فنعوذ باللہ من ذلک، الحفیظ والامان، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں امن اور عافیت دے، ہمارے حکمرانوں کو اللہ نیک ہدایت نصیب فرمائے۔ قوم لوط بدترین عمل، اللہ پروردگار نے، یہ واحد قوم ہے جس پر اللہ نے آسمان سے پتھروں کی برسات کی، یہ واحد قوم ہے۔ فرشتہ جبریل امین اس پوری قوم کو اپنے پر اٹھا کر آسمان کے پاس لے گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ان کے مرغوں اور ان کے کتوں کی آوازیں آسمان والوں نے سنی، اوپر لے کر گیا ہے پوری بستی کو اٹھا کر، اور وہاں سے تل پٹ کیا۔ قرآن کہتا ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اوپر کا حصہ نیچے، نیچے کا حصہ اوپر، اس کو تل پٹ کر، ظاہر اوپر سے اوندا منہ نیچے، اور اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی ہے اس قوم پر، دو عذاب اکٹھے۔ کسی قوم پر اللہ نے اتنا غضبناک حملہ نہیں کیا، کسی قوم کے اللہ نے اتنی خطرناک پکڑ نہیں کی، جبکہ اللہ کی پکڑ کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ دردناک ہے، اس کی پکڑ سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ فرماتا فیومئذ لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، اللہ کہتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، لیکن جو پکڑ قوم لوط کی ہوئی ہے کسی کی اتنی خطرناک نہیں، تباہ کر دیا اللہ۔ اور اس قوم کا بھی جب قصہ بند ہوا تو کس آیت پر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ کتنی آیتیں ہیں؟ 4، قرآن مجید سورۃ القمر۔ اور ان 4 آیات کو بیان کرنے کے بعد رب العالمین نے کیا فرمایا جی؟ اللہ نے رب العالمین نے سوال پوچھا، اکفارکم خیر من اولئکم، تم کفر کرو گے کہ یار تمہیں چھوڑ دوں گا، تم ان سے بہتر ہو گیا؟ اللہ کی قسم یہ اللہ نے مجھ سے اور آپ سے سوال پوچھا، اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارا کفر ان سے اچھا ہے؟ تم سپیشل ہو؟ تم جو کرو تمہیں پوچھا نہیں جائے گا، ام لکم براءۃ فی الزبر، یا ہم تمہیں کلین چٹ دے چکے ہیں، تمہیں لکھ کے دے دیا ہے، تم جو کرو کرو، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو سب برابر ہے، اللہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، اللہ سے کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اس سے تعلق بنانا ہے صرف ایک طریقہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وان تطیعوہ تہتدوا، اس کی اطاعت میں آ جاؤ، اس کی اطاعت میں آ جاؤ، اس کی محبت میں آ جاؤ، اس کی عبادت میں آ جاؤ، اس کی ماننا شروع کر دو، وہ تمہیں اپنے قریب کر دے گا، اس کا ولی بن جاؤ، وہ تمہارا ولی بن جائے گا۔ ادروائز اگر تم اپنی اہوا اور خواہش کا ذکر کرتے ہو، اللہ اکبر۔ جناب عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ، جن کو 5واں خلیفہ راشد ڈکلیئر کیا، ایسا ہی ہے 5واں، یہ بات صرف اعزاز کس کو حاصل ہوا؟ عمر بن عبدالعزیز کو۔ لکھا حسن بصری کو، حسن بصری تابعین میں سے عظیم تابعی ہیں، حسن بصری نام سنا ہے نا؟ حسن بصری ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے اکثر و بیشتر دین کس سے سیکھا؟ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک۔ حسن بصری سے کہا عمر بن عبدالعزیز نے، مجھے کچھ نصیحت کرو، اب عالم ہو، زاہد ہو، مفتی ہو، متقی ہو، صحابہ کو دیکھا ہے، محدثین کی جماعت آپ سے فیض حاصل کرتی ہے، فیض کون سا؟ کوئی اور علمی فیض ہے، آپ سے فائدہ حاصل کرتی، کچھ نصیحت کرو۔ انہوں نے کہا ایک ہی نصیحت ہے، اپنی خواہشات کی نافرمانی کر، بس۔ نصیحت کیا ہے؟
या से हवाक, नफसानी ख्वाहिश जो अल्लाह रसूल और दीन के खिलाफ जा रही है उसको कभी ना मानना, इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। आज हम सब किसके पुजारी हैं? ख्वाहिशात के पुजारी हैं। एक ही नसीहत की, अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने तुझे हाकिम बनाया है, खलीफा बनाया है, अमीरुल मोमिनीन, सब कुछ तेरे अंदर कमाल है, सब कुछ है। मेरी नसीहत यह है, हमेशा अपनी ख्वाहिशात की नाफरमानी करना, ख्वाहिश की कभी ना मानना दीन के मुकाबले। अकुफ्फारुकुम खैरुम मिन उलाइकुम, क्या तुम्हारे कुफ्फार ठीक है? नूह के काफिर गलत थे, हलाक हो गए। कौम आद के काफिर गलत थे, तबाह हो गए। कौम समूद के कुफ्फार को मिटा दिया, कौम लूत को सफा हस्ती से मिटा दिया। अकुफ्फारुकुम खैरुम मिन उलाइकुम, ये कितना बड़ा सवालिया निशान है अल्लाह की कसम। अम लकुम बराअतुम फिज़ ज़ुबर, ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह के नजदीक सब बराबर हैं। उसने अपनी कुर्बत, अपना ताल्लुक एक ही तरीका बता दिया है कि उसका कुर्ब और ताल्लुक चाहिए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी यहबिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। उसने एक ही तरीका बताया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, तुम मोमिन बन के नेक अमल करो, मैं अपनी मोहब्बत तुम्हें अता करूंगा। उसने कहा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ी इज्जत उसकी है, किसकी? जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला। बिलाल बिन अबी रिबाह रदियल्लाहु ताला, बिलाल बिन रिबाह, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कदमों की आवाज कहां सुनी थी? जन्नत में सुनी थी। इन्नी समीअतु दफ़्फ़न अलैका अमामी फिल जन्नह, क्या मकाम था। तो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन का, अल्लाह के कुर्ब हासिल कर गए, किसके जरिए? इस कुरान के जरिए, इस वही के जरिए, इस किताब के जरिए। इन्नल्लाह यरफअु बिहादल किताबि अक़वामन व यदअु बिही आखरीन, अल्लाह इस किताब के जरिए कौमों को इज्जत देता है, उरूज देता है, बुलंदी देता है, फजल देता है, कमाल देता है, दुनिया की बादशाहत, खिलाफत और अमारत देता है। वह यदअु बिही आखरीन, और इसका इनकार करने वालों को अल्लाह तबाह बर्बाद कर देता है। अल्लाहु अकबर। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब आमिनू बिमा नज़्ज़लना। इब्न कसीर ने वाकया लिखा, एक बहुत बड़ा राहब, ईसाइयों का बड़ा आलिम, अर्ज़े शाम से, शाम की सरजमीन से फलस्तीन जा रहा था हज उम्रा के लिए, जो उनका हज उम्रा था। इबादत के लिए फलस्तीन जाते थे, यानी बैतुल मक़दस, ऐसा ही है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मस्जिद बनाई थी, और मुझे भी और आपको भी अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है, ला तशुद्दुर रिहाल इल्ला इला सलाति मसाजिद, आप इबादत की गरज से जा सकते हो तो 3 मस्जिदों की तरफ। ना कचावे कसे जाएं, ना सवारियां थकाई जाएं, ना सीटों पर बैठकर सफर किए जाएं, मगर इबादत की गरज से 3 मस्जिदें, मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी व मस्जिद अक्सा। यह हदीस के अल्फाज, ठीक है जी, वहां भी जाना सुन्नत है। तो ये राहब जो थे, ये जा रहे हैं कहां? बैतुल मक़दस। तो मदीना से गुजर के गए। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनको किसी ने बताया कि एक बहुत बड़ा राहब है, मदीना में उन्होंने पड़ाव किया है, आप उनसे मुलाकात करें और उनको दावत इस्लाम दें। इब्न कसीर ने यह वाकया लिखा। उमर बिन खत्ताब उनके पास चले गए, उनको दावत दीन दी। ने कहा अमीरुल मोमिनीन, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप अपनी कौम के कायद हैं, बड़े हैं, लीडर हैं, लोग आपकी मानते हैं। इस तरह मैं भी अपनी कौम का बड़ा हूं, राहब हूं, कायद हूं, लोग मेरी मानते हैं, मैं कैसे आपका इस्लाम कबूल कर सकता हूं? मेरे पीछे इतनी बड़ी आवाम है जिसने मुझे राहब बनाया, पोप का दर्जा दिया। खैर बातचीत हुई, उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया। हिदायत देना किसका काम है? अभी आपको कहा ना, नूह अलैहिस्सलाम ने कितनी दावत दी? 950 साल। और कुरान कहता वमा आमना माअहु इल्ला कलील, कुरान के अल्फाज हैं, नूह पर ईमान लाने वालों की तादाद बहुत थोड़ी थी। और हमें जो तारीख से पता लगा 80 या 83 लोग मुसलमान हुए हैं 950 साल। कितने लोग? 80 या 83। पैगंबर फरमाते हैं क़यामत के रोज मेरे सामने से अंबिया गुजरेंगे, मेरे सामने से मैं देखूंगा किसी नबी के साथ 10 लोग हैं, किसी के साथ 8 हैं, किसी के पास 5 है, किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 1 है, और कोई ऐसा नबी और रसूल मेरे सामने से गुजरेगा जिस पर ईमान लाने वाला एक भी नहीं होगा। अब बताओ, दावत तो दी उन्होंने ना,
مؤذن کا کام اذان دینا، کوئی نماز پڑھنے کے لیے آئے نہ آئے اس کی مرضی ہے. ہم پر الزام تو تب آئے گا جب اذان نہ ہو. اذان تو دینی ہے نا انشاءاللہ. آپ نے فرمایا اللہ اس چرواہے پر رحم کرے جو بکریوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا ہے، دین کو بچا رہا ہے، فتنے سے بھاگ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ کتاب الفتن کی روایت ہے، کہاں چڑھ گیا؟ پہاڑ کی چوٹی پر، اور اپنا راس المال بکریاں اس کا دودھ دوتا ہے، پیتا ہے اور زندگی گزارتا ہے. نماز کا ٹائم ہو گیا، میں دیکھتا ہوں کہ وہ اذان دیتا ہے، اذان کے بعد خود تکبیر پڑھتا ہے، پھر نماز ادا کرتا ہے. اللہ اس چرواہے کو دیکھ کر مسکراتا ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہاں تو نہیں ہے نا، ہمارے یہاں پاکستان میں پریکٹس نہیں ہے اتنی. عرب ممالک میں آپ جا کر دیکھیں گے نا، وہی امام ہے، اذان بھی وہی دے رہا ہے، تکبیر بھی وہی پڑھ رہا ہے، نماز بھی وہی پڑھا رہا ہے. ایسا ہوتا ہے نا تو جائز ہے، مسئلے کی بات نہیں. علم بڑا وسیع ہے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دی. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو انہوں نے کہا نہیں مان سکتے ہم. انہوں نے اپنا سفر جب فلسطین کی طرف، بیت المقدس کی طرف جاری کیا، راستے میں ایک اور جگہ پر رکے تو دیکھا قریب ایک پڑاؤ ہے، بستی ہے، خیمہ لگا ہوا ہے. اس خیمے کے اندر ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے. کیا پڑھ رہا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت پڑھ رہا ہے. اور یہ جو راہب تھے یہ اس کے قرآن کو پڑھنے کو، تلاوت کو سن رہے ہیں. جب اس آیت پر پہنچا، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا. اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، اے تورات و انجیل پر ایمان رکھنے والو، آمینو، مان جاؤ، ایمان لاؤ، بما، اس کتاب پر، نزلنا، جو ہم نے نازل کی ہے، مصدقا لما معکم، یہ تمہارے انبیاء کی، تمہارے رسل کی، تمہاری قوموں کی، تمہاری کتابوں کی، تمہاری صحیفوں کی، تمہارے ہر قسم کے منزل من اللہ میٹیریل کی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب. اس کو تو بالولا مانو، اس کو تو مانو ہی مانو. اس نے تورات کو بھی کلیئر کیا، انجیل کو بھی کیا، تمہارے انبیاء و رسل کو بھی کیا. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل، یہ دھمکی ہے، ایمان لے آؤ اس سے قبل، ان نطمس وجوہا، ہم تمہاری شکلیں بگاڑ دیں. اللہ اکبر. ہم قرآن کے ماننے والے اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ اہل کتاب کو کہتا نہیں مانو گے تو شکل بگاڑ دیں گے. من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها، ہم تمہاری شکلوں کو پیٹھ کے پیچھے موڑ دیں، منہ پیچھے اور گدی آگے. او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، ایمان لے آؤ اس سے قبل کہ ہم لعنت کریں، ایسی لعنت جو ہم نے ہفتے والوں پر کی تھی. ہفتے کے روز شکار کرنے سے، سمندری شکار منع تھا، وہ ہفتے کو کرتے تھے. اللہ نے ان کی شکلوں کو بندر اور خنزیر کی شکل بنا دیا. محدثین اور مفسرین نے لکھا یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ہے. کس کے دور کا؟ سیدنا داؤد علیہ السلام، جو قوم بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے موسیٰ کے بہت بعد، سلام اللہ علیہ، ان کے دور کا واقعہ. تو اللہ کہتا ایمان نہیں لاؤ گے تو ہم تمہارے شکلوں کو بگاڑ دیں گے، اور یا ان کو پیٹ کے پیچھے موڑ دیں گے، یا ہم لعنت کریں گے ایسے جیسے ہفتے والوں پہ لعنت کی تھی. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. یاد رکھو اہل کتاب، اللہ جو کرتا ہے، جو بولتا ہے وہ کرتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. ابن کثیر نے لکھا جب اس راہب نے قرآن کی اس آیت کو سنا، اللہ کی قسم مسلمان ہو گیا تھا. عمر کی دعوت کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوا رضی اللہ تعالی. کیا سننے سے مسلمان ہوا؟ قرآن. یہ دل ہے جب موڑ دے. اسی وجہ سے عائشہ فرماتی ہے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اکثر و بیشتر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے میرے گھر کے اندر یہ وظیفہ کرتے ہوئے سنا. کون سا؟ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. بس اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بات کرتے ہوئے لا واللہ یا مقلب القلوب، اللہ کا، اے دلوں کے پھیرنے والے، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، اے دلوں کے پھیرنے والے تیری قسم ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی کے الفاظ تھے، یا مقلب القلوب. فرمایا ان قلوب العباد بین اصبعی الرحمن، پوری مخلوقات کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے.
بین اسماعی، اسماعین سے اسماعی، الرحمن اللہ رحمان، یقلبھا کیف یشاء، اللہ رب العالمین جدھر چاہتا ہے دلوں کو موڑ دیتا ہے۔ تو پڑھا کرو اللہم یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے۔ بعض روایات کے الفاظ ہیں اللہم یا مقلب القلوب والابصار، اے دل و نگاہ کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی طاعتک، میرے دل کو اپنے دین پر، اپنی اطاعت پر قائم رکھ۔ یہ استقامت کی دعا ہے۔ اللہ سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ تو اللہ پروردگار قرآن میں کہتا اللہ اکبر، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، سورۃ التغابن پارہ 28، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان رکھے گا، يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ اس کے دل کو ٹھیک رکھے گا، اللہ اس کے دل کو سیدھا رکھے گا، مستقیم رکھے گا، صراط میں رکھے گا۔ کس کو؟ جو اللہ پر ایمان لائے گا۔ ایمان باللہ بہت بڑا عمل ہے۔ تو محترم سامعین، یہ قرآن مجید، یہ فرقان حمید، یہ اللہ پروردگار نے مجھ کو اور آپ کو یہ کتاب عطا کی ہے۔ اللہ کی قسم یہ آخری کتاب ہے، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب قیامت تک آئے گی نہیں۔ یہ آخری رسول ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کوئی رسول آئے گا نہیں۔ لہٰذا آپ کو اللہ نے مجھے یہ اعزاز، منصب اور مقام دے رکھا ہے کہ ہم اس کتاب کو اپنے سر پر اٹھائیں، ہاتھوں میں اٹھائیں، دل میں بسائیں اور اس کی دعوت کو عام کریں، خود بھی اس پر عمل کریں اور اہل و عیال کو بھی اس کی تلقین کریں، دوست و احباب کو، اور ہمارے معاشرے کے اندر، ملک میں، افراد میں، اجتماعیت، معاشرت، پوری دنیا تک اس قرآن کی دعوت کو پہنچانا کس کی ذمہ داری؟ میری اور آپ کی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا اعزاز کس کو دیا؟ مجھے اور آپ کو دیا۔ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم ضرور بس ضرور نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور ضرور بس ضرور برائیوں سے منع کرتے رہو گے، نیکی کا حکم دیتے رہو گے، برائیوں سے روکتے رہو گے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے اللہ تمہیں اپنے عمومی عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا، اور اس عذاب کے بعد جو اس سے بڑا عذاب ہی آئے گا، ثم تدعونہ، پھر تم اس عذاب سے نکلنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر، جھولیاں پھیلا کر، آنسو گرا کر اللہ سے دعائیں تو کرو گے، فلا یستجاب لکم، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول بھی نہیں کرے گا۔ یہ عذاب سے بڑا ایک اور عذاب ہے، دعا کا قبول نہ ہو، جبکہ اللہ خود کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، اس کا وعدہ ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اس کا وعدہ ہے، لیکن اللہ کہتا ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر نہ کرو گے، اگر اس کی پاداش میں جو عذاب آئے گا، اس عذاب سے چھٹکارے کے لیے دعائیں کرو گے، اس وقت میں دعاؤں کو قبول نہیں کرو گے۔ اللہ سے دعا فرمائے جو سنا پڑا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے نا تو یہ آپ کو تھوڑا موٹیویشن دس دیے جا رہے ہیں، تاکہ جب ہم قرآن پر عملی طور پر تفسیر کے لیے جائیں تو اس خالی و ذہن کے ساتھ جائیں کہ ہم نے جو سیکھنا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا حشر کیا ہوگا، یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہماری تفسیر کی کلاسیں چل رہی ہیں، انشاءاللہ باقاعدہ سے، ابھی بالکل بنیادی درست دے رہا ہوں، سورۃ الفاتحہ سے ہم چلیں گے ہر اتوار کو، یہی 30-35 منٹ ہم یہاں بیٹھیں گے انشاءاللہ، اور ترتیب سے سورۃ الفاتحہ سے لے کر جب تک زندگی ہے پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے۔ سبھی سیکھنے والے ہیں، یاد رکھو، جو سکھا رہا ہے نا وہ بھی سیکھنے والا ہے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں کہ ہم آپ کو جتنی مرتبہ سکھاتے ہیں نا، آپ کو سکھانے کی وجہ سے ہم کوئی نئی چیزیں سیکھ کر جاتے ہیں، چیز نہیں، نئی ساری چیزیں سیکھ کر جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، یہ ممبر پر بیٹھا ہوں، مصلی پر بیٹھا ہوں، بہت ساری چیزیں ہم سیکھ کے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو سکھاتے ہیں، صرف آپ سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں، الحمدللہ بڑے تجربات ہیں۔ اللہ آپ سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے، نیک عمل اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی مردہ ہے، بیمار ہے، اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، اموات کی اللہ کامل مغفرت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے۔ ہماری خالہ ہیں، لانڈی میں رہتی ہیں، ان کا پوتا ہوا آج سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے، بچہ بیمار تھا، اس کی کمر میں نا پیدائشی ایک پھوڑا تھا بہت بڑا، کچھ بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو بیچاروں نے بڑی کوشش کی ہے، اس کو جناح میں ادھر ادھر داخل کیا، اسپتال میں تھا، ابھی زہر سے پہلے اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ماں باپ کے لیے ایک ہی نظر ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے وہ ماں جو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر بچے کو پال پوس کے بڑا کرتی ہے، دنیا میں لے کے آتی ہے اللہ کے حکم سے،
اور اللہ کو پیارا ہو جائے. خیر ان ماں باپ کے لیے جنت کی بشارت دی ہے کس نے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمارے کو جاننے والے ہیں ہشام بھائی ہیں، ان کے بیٹے کا نام موسیٰ ہے، ضیاء الدین میں وہ داخل ہے، بچہ وینٹ پہ تھا لیکن الحمدللہ اب نارمل آکسیجن پہ آ گیا ہے. دعا کریں اللہ اس بچے کو زندگی دے، حیاتی دے انشاءاللہ، ماں باپ کی ٹھنڈک بنائے، آنکھوں کی صدقہ جاریہ بنائے انشاءاللہ. اس بچے کو اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے. اللہ تمام اولادوں کو جو ماں باپ صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالحین بنائے، صدقہ جاریہ بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. جو بے اولاد ہے اللہ ان کو اولاد کی نعمت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے جی. جزاکم اللہ خیر وحسن الجزاء. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.